بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام محبت کی باتیں لیے پھر حاضر ہیں۔ باتیں کریں گے محبت کی، پیار کی، اور جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا حکم دیا ہے اور جن سے محبت کا عقل تقاضا کرتی ہے، فطرت تقاضا کرتی ہے، اس پروگرام میں ہم ان سے محبت کی بات کرتے ہیں۔ مگر سب سے پہلے جو اللہ کے سب سے پیارے اور سب سے محبوب بندے ہیں، یعنی ہمارے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ان پر درود و سلام پڑھنا ان کی محبت کا تقاضا ہے، اور محبین عاشقان رسول درود و سلام کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں قرب کا ایک بہترین ذریعہ جانتے ہیں۔ تو آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام محبت کی باتیں میں آج ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد فضیل عطاری تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ہم بات کریں گے، اور چونکہ آپ کو ہمارے پروگرام کا انداز پتہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم کسی ایک ٹاپک پر پورے پروگرام میں بات نہیں کرتے، بلکہ پورے پروگرام میں ہم 3-4 ٹاپکس لیتے ہیں جن پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور ان میں سیکھنے کے مدنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے جس ٹاپک کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، اس کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ قرآن پاک کی محبت پر آج ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے کس طرح کی محبت ہونی چاہیے، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے قرآن پاک کے تعلق سے کیسا انداز اختیار کیا کہ آج ہم جب بزرگوں کا نام لیتے ہیں تو کسی کے ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اتنی تلاوت کیا کرتے تھے کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، کوئی رات میں پوری رات ایک رکعت میں قرآن کا ختم کرنے والے ہیں، کوئی 7 دن میں قرآن کو پڑھنے والے ہیں، کوئی قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے اتنی ہچکیاں بن جاتی ہے کہ ان کے آنسو نہیں تھمتے ہیں، وہ خوف خدا کا غلبہ ان پر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے بزرگوں کا تعلق کتنا گہرا تھا، اس پر ہم بات کریں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کیوں ضروری ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے فضیل بھائی، ہم یہ بات کرتے ہیں صحابہ کرام، یعنی اگر یوں کہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بالواسطہ سب سے پہلے جنہوں نے قرآن مجید کو سنا اور قرآن مجید فرقان حمید کی برکات و ثمرات کو انہوں نے دیکھا، تو ان کا قرآن سے محبت، شغف، قرآن کی تلاوت، پھر حفظ قرآن کے حوالے سے جو اللہ نے وعدہ فرمایا، تو سینوں میں ان کے قرآن کا جمع ہونا، آیات قرآنی کا نازل ہونا، صحابہ کرام کا یاد کرنا، نبی پاک کا نمازوں میں ان کی تلاوت کرنا، تکرار کرنا، صحابہ کا ان کو یاد کر لینا، پھر حضور کا یہ بیان فرمانا کہ اس آیت کو یہاں رکھا جائے، اس آیت کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے، پھر یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے جو حضور فضائل بیان فرماتے تھے، پھر ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھروں پر جاتے تو رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دن میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کے شب و روز قرآن کی محبت میں گزرا کرتے تھے۔ بلکہ قراء صحابہ کرام کا ایک پورا ایک طبقہ پایا جاتا ہے کہ جو مشہور ہی جو ہے حاملین قرآن سے تھے، کہ وہ اچھی قرات کرنے والے۔ اچھا، پھر مفسر صحابہ کرام جو قرآن کے معانی اور مفاہیم کو بیان کرتے تھے، وہ ایک الگ پورا ایک ٹاپک ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان، پھر آپ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور پھر امت میں آج تک اللہ کی رحمت سے
قرآن کی محبت کا جذبہ ہے، کیا کہتے ہیں کہ قرآن کی محبت کا یہ تعلق جو امت کو ملا ہے، یہ صحابہ کرام میں اس کا کتنا کردار ادا کیا ہے، اور پھر اس کے واقعات اور پھر محبت کے انداز کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا ہی زبردست بریف انٹروڈکشن قرآن مجید فرقان حمید کی محبت کے حوالے سے ارشاد فرمایا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام سے خود قرآن پاک سنا اور اس کی کیا ان کے دلوں کے اندر اس کے اثرات تھے. ایک واقعہ میں کئی ساری چیزیں موجود ہیں اس کے اندر. میں واقعہ آپ سنائیں اس سے پہلے میں ایک جملہ کہنا جی چاہتا ہوں. یعنی صاحب قرآن سے قرآن جو ہے وہ حاملین قرآن سن رہے ہیں. سبحان انہوں نے اللہ. قرآن کو سنبھالا، یعنی قرآن کی حفاظت اپنے سینوں کے ذریعے کی، جی جی. اس کے معنی کو، اس کے مفاہیم کو امت تک ویسا پہنچایا جیسا کہ اللہ پاک نے نازل فرمایا. کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ذریعے قرآن اب تک پہنچا نا. اب وہ حضور تلاوت فرما رہے ہیں اور صحابہ سن رہے ہیں، پھر وہ واقعہ جو آپ سنا رہے ہیں اس کو جب ہم سنیں گے تو پھر کتنا مزہ. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. اس میں بیچ میں مجھے ایک بات یاد آئی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس طرح قرآن سے محبت فرما رہے ہیں کہ اسے چوم رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں. اچھا، اس کے اوپر اگر گرد کاغذات پر لگ گئے تو اسے نکال کر جو ہے وہ اپنے چہرے پر مل رہے ہیں. اچھا، اس طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک سے اتنی محبت کہ ایک دن خود کام کرتے ہیں اور ان کے دوست جو ہے وہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک دن ان کا دوست کام کرتا ہے، وہ سیکھ رہے ہیں اور دونوں تکرار کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. حضور علیہ السلام سے سورہ بقرہ کی تفسیر آپ نے یہ سیکھی. اللہ اکبر. اب آپ سوچئے کہ اس سیکھنے کے اندر کتنا تسلسل تھا. واہ. ٹھیک ہے نا. اور یہ محبت قرآن کی دلیل ہے کہ اتنی استقامت کے ساتھ، اتنی پنکچویلٹی کے ساتھ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت سورہ بقرہ آپ نے یہ سیکھی. سبحان اللہ. میرے سامنے جو واقعہ ہے یہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے استبل یعنی گھوڑے باندھنے کی جگہ میں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے. یقیناً یہ اس طرح ہوگا کہ گھوڑے الگ بندھے ہوں، کہیں جس طرح بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس طرح الگ سے بیٹھ کر وہاں تلاوت کر رہے تھے کہ ان کا گھوڑا اچانک اچھلنے لگا. انہوں نے دوبارہ تلاوت شروع کی تو دوبارہ گھوڑا اچھلنے لگا. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا. حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو روند نہ ڈالے. لہٰذا میں گھوڑے کو پکڑنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک چھتری سایہ فگن ہے. واہ واہ. جس میں چراغ روشن ہے اور پھر وہ فضا میں گم ہو کر میری نگاہوں سے اجل ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ. صبح کے وقت میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گزشتہ رات اپنے استبل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا کہ میرا گھوڑا اچھلنے لگا. جب میں باہر آیا تو میں نے اس طرح ایک چھتری سایہ فگن دیکھی جس میں چراغ روشن تھے. پھر وہ فضا میں بلند ہوتی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اجل ہو گئی. اس وقت میرا بیٹا بھی گھوڑے کے قریب تھا. مجھے خوف ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو روند نہ ڈالے. یہ سن کر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سننے کے لیے آئے. واہ واہ. سبحان اللہ. اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح لوگ انہیں دیکھتے اور ان میں سے کوئی بھی پوشیدہ نہیں رہتا. اللہ اللہ اللہ. اب آپ بتائیے کہ ان کے دلوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی محبت، شوق کہ آج ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو تو سوری ٹو سے کہ ہماری رات جیسے ہی بستر پر جاتے ہیں نا، سب کا یہ معمول ہے کہ موبائل لے کر جو ہے نا ہم اپنے اس کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. وہ صحابہ کرام علیہ رضوان تھے. ان کا یوں سمجھے کہ یہ اوڑھنا بچھونا یہ قرآن سے محبت، سبحان اللہ. اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا یہ سلسلہ. واہ واہ واہ. کیا بات. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ ہر نماز میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے. تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو جب آپ کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ ہر نماز میں ایک بار کم از کم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے. واہ واہ. اللہ اکبر. کیا پیارے الفاظ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ اسی کی محبت تجھے جنت کے اندر داخل کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن سے ان کی کتنی محبت، ان کا کتنا شغف کہ رات دن چلتے پھرتے قرآن مجید فرقان حمید یہ پڑھنا ان کا معمول تھا. یہ بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ شغف ان کا. تو یہی شغف کے حوالے سے میرے سامنے ایک روایت ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے، پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ رات میں ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا اور حفاظت و حراست یعنی سیکیورٹی کے لیے ایک مہاجر صحابی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. ان دونوں حضرات نے باری مقرر کر لی کہ آدھی رات ایک آدمی پہرا دے گا اور دوسرا سوئے گا.
پھر پہلا سوئے گا اور دوسرا پہرا دے گا. رات کا پہلا حصہ حضرت عمار بن یاسر کے جاگنے کا قرار پایا کہ وہ جاگیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے نماز کی نیت باندھ لی. دشمن کے ایک شخص نے دیکھا کہ کوئی آدمی کھڑا ہے تو اس نے تیر چلایا. وہ تیر ان کو لگا مگر انہوں نے کوئی حرکت نہ کی اور نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد ایک کئی تیر چلائے. آپ انہیں بدن سے نکال کر پھینکتے رہے اور اطمینان سے نماز پوری کر کے اپنے دوسرے ساتھی کو جگایا. انہوں نے ان کو زخمی دیکھ کر کہا کہ آپ نے مجھے فوراً کیوں نہیں جگا دیا. آپ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز جواب ذرا سنیں. آپ فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تھی اور میرا دل نہ چاہا کہ اسے ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں، لیکن بار بار تیر لگنے سے مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں مر گیا تو وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر کیا ہے. اب اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا مگر سورہ کہف کی تلاوت کو نہ روکتا یہاں تک کہ رکوع کر لیتا. اب آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، فضیل بھائی ہم بھی غور کریں، یعنی کیسی قرآن سے محبت ہے کہ ایک طرف تیر لگ رہا ہے. اچھا ہمارا تو حال یہ کہ قرآن پڑھتے ہیں فضیل بھائی، تجربہ اگر ہم دیکھیں قرآن پڑھتے تو ہماری یعنی توجہ کہیں اور ہوتی، تلاوت باقاعدہ جیسے کر رہے ہیں، نظر قرآن پر ہے، زبان الفاظ سے نکل رہے مگر ذہن میں کچھ اور گھوم رہا ہے. تو یہ یعنی جو ہمارا انداز ہے اس سے ہم کیسے نکلیں؟ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یار تھوڑا ہماری توجہ رہے اور ہم قرآن پاک سے محبت کا انداز ہمارا ایسا ہوگا، جب ہم قرآن پڑھیں، بزرگ جب قرآن اٹھاتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے. آپ نے کہا نا حضرت عثمان غنی کا کہ وہ قرآن پہ لگی ہوئی گرد کو اپنے چہرے سے لگا، داڑھی سے لگا رہے کیونکہ قرآن سے نسبت ہو گئی اس کو. یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک کا کلام ہے. اب یہ حضرت عمار بن یاسر کا واقعہ، حضرت اسید بن حضیر کا واقعہ سنایا. ان چیزوں سے ہماری جو کیفیت ہے ہم اس کو کیسے بدلیں؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ آدمی آپ یہ سوچیں کہ اگر کسی بڑے صدر، وزیر اعظم یا کسی اس کا خط کسی کے پاس پہنچے، ٹھیک ہے نا جی، تو لوگ تو میرا خیال ہے اس کے پڑھنے کے لیے بھی شاید کوئی سیریمنی کا انتخاب کریں. بالکل، کہ بھائی کوئی سیریمنی رکھی جائے اور اس میں کوئی کسی کو بلائیں اور پڑھ کے بتائے کہ بھائی فلاں صدر صاحب نے اس کو جو ہے نا وہ خط لکھا ہے اور وہ اپنے کالر میں اونچا کرنا چاہ رہا ہوگا نا، یہ سارا میرے پاس صدر کا ہے. آپ سوچئے جو احکم الحاکمین، جو رب العالمین ہے، اس نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کو کہیں یا ایھا الناس، کہیں یا ایھا الذین آمنوا. تو یہ چیزیں جب بندہ دنیاوی تمام فکروں سے نجات حاصل کر کے الگ بیٹھ کر چند منٹ کے لیے اگر یہ سمجھے کہ اس کے لیے کوشش کرے نا تو اسے اتنی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ بس کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں تلاوت کر رہے ہیں، باوا سے بلند تلاوت کر رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں. دونوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھے کہ ان کی تعریف بھی فرمائی اور دونوں کے فضائل بھی یہ بیان کیے. اچھا اسی طریقے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ پورا گھرانہ قرآن کا کیسی محبت کرنے والا وہ حضرت سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی وہ والا واقعہ اور ان کی والدہ. اللہ یہ تینوں مل کر جو ہے نا وہ ایک رات کے اندر پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھا کرتے تھے. ہر ایک کے حصے میں 10 پارے آتے تھے. پھر جب ایک بھائی کا انتقال ہوا تو اب جب والدہ کا انتقال ہوا تو دونوں بھائیوں نے 15 پارے تقسیم کر لیے. پھر ایک بھائی کا انتقال ہوا تو اب ایک بھائی نے پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا شروع کیا. واہ واہ. اس میں جب وہ جو سیکنڈ نمبر پر جن کا انتقال ہوا جو بھائی تھے ان کے بارے میں نہیں کہ ایک مرتبہ وہ سوئے ہوئے تھے اور قریب میں ان کا کوئی خادم یا ان کے کوئی دوست وغیرہ تھے جو ان کی خدمت کے لیے مقرر تھے. اس پر انہوں نے کہا کہ پانی پلاؤ تو وہ نماز میں تھے. اب دیکھیے جو خیال رکھ رہے ہیں ان کو بھی جب موقع ملا تو انہوں نے فوراً نماز ادا کی. سبحان اللہ. انہوں نے کہا نماز پڑھ کے میں پانی پلاتا ہوں. جیسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ان کو پانی پلایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو پانی پی چکا. کہا حضرت آپ میرے علاوہ تو کوئی کمرے میں ہے نہیں، آپ کو پانی کس نے پلایا؟ سبحان اللہ. تو کہا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، واہ، پانی پلایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی کی، میری والدہ کی، سب کی مغفرت فرمائی. واہ واہ واہ. اور قرآن سے محبت کا یہ جو اجر آخرت میں ملے گا، اللہ اللہ فرمائے نا کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا کہ یا رب کریم اسے حلہ یعنی جنت کا لباس پہنا تو اسے کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا. پھر عرض کرے گا کہ اس میں اضافہ فرما تو اسے کرامت کا تاج بھی پہنایا جائے گا. پھر قرآن عرض کرے گا یا رب کریم اس سے راضی ہو جا تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا. پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا
قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، سبحان اللہ، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کیجیے۔ ماشاء اللہ، واہ، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ کالز بھی ہیں، کال لیتے ہیں، پھر اسی موضوع کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک سے محبت پر بات کر رہے تھے، کیا قرآن پاک سے محبت الہی میں شامل ہوگی؟ جی آپ ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ فضل بھائی، کیا قرآن پاک کی محبت الہی میں، محبت الہی میں نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں میں تو عالم نہیں ہوں، اور اس کا جواب تو عالم دے اور وہ دلائل سے دے تو کیا بات ہے۔ میں تو ایز اے طالب علم میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ کلام اللہ کا ہے، واہ، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا اللہ کے کلام، تو اللہ کے کلام سے محبت تو اس کے معنی ہے اللہ سے محبت، بالکل، اللہ کے نبی سے محبت تو اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ کے بندوں سے محبت بھی اللہ سے محبت ہے۔ واہ واہ واہ، اور کیوں نہ ہو۔ دیکھیں قرآن اللہ پاک نے نازل فرمایا، اور قرآن جیسے آپ نے ذکر کیا نا، وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا باب جو باندھا ہے قرآن پر احیاء العلوم میں، جی وہاں جو خوبصورت انداز میں ذکر کیا، وہ حدیث قدسی جو ہے کہ اے بندے تیرے پاس میرا پیغام آیا اور تو نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، تیرے دوست کا پیغام آتا تھا تو تو اس کی طرف توجہ دیتا تھا اور بڑی جو ہے تو دلچسپی سے سنتا تھا۔ اب یہاں جو بات ہے نا وہ ہمیں سوچنی ہے کہ یہ قرآن نازل کیا اللہ پاک نے، ہم جو پڑھتے ہیں وہ اللہ پاک کا نازل کردہ اور اللہ کے احکام اور اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کی محبت، یہ محبت الہی کی وجہ سے۔ اچھا مجھے بتائیں، اگر یہ کلام اللہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً ہماری طرف اس طرف توجہ، بلکہ ہماری طرف محبت بھی نہ ہوتی۔ یہ کلام اللہ ہے تبھی تو ہمیں محبت ہے، اور یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے کہ یہ میرا کلام ہے۔ اور یہاں قرآن میں بار بار فرمایا، حدیثوں میں اللہ پاک کے پیارے نبی نے فرمایا، قرآن کی محبت الہی ہے۔ اب میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، سوال کرنے والے سے بھی، ناظرین سے بھی، اور میں خود بھی غور کروں کہ ہم محبت الہی میں ڈوب کر جب قرآن پڑھیں گے نا، پھر آپ دیکھیں قرآن کی برکت آپ کو کیسے ملے گی۔ یعنی یہ سمجھ کر کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام میں پڑھ رہا ہوں، پھر اس کی جو چاشنی آپ کو ملے گی وہ آپ کا ایمان تازہ کرے گی۔ پھر آپ کا دل نہیں چاہے گا قرآن بند کرنے کو، بلکہ آپ کہیں گے میں اور پڑھتا جاؤں اور پڑھتا جاؤں اور پڑھتا جاؤں، کہ بس میرے رب کی باتیں میں سنتا رہوں، پڑھتا رہوں اور اس کے لطف کو لیتا رہوں۔ اچھا اب دیکھیں، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین یہ سوچیں کہ یار یہ پرانی باتیں ہیں، یہ دور جدید ہے، ہم اس دور میں ہیں، فاسٹ دور ہے، یار آپ کیا۔ اچھا ایک تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس فاسٹ دور کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کے لیے ایسی چیزیں دے دیں کہ بھائی آپ کا اس کے بغیر گزارا نہیں نا، نہیں ہے۔ تو اسی میں قرآن پاک بھی ہے، واہ واہ واہ، اسی میں تفسیر بھی ہے، اسی میں ترجمہ بھی ہے۔ جی کیا بات، تفسیر قرآن کا پورا آڈیو بھی ہے اور آپ سن بھی سکتے ہیں، یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یاد رکھیے قرآن کی جس کو سمجھنے کی اور اس سے محبت اسے مل جائے نا، آپ یقین مانیں محسن بھائی، میں ہمارے یہاں مسجد فیضان مشتاق میں 2-3 عاشقان رسول تہجد کے وقت آتے ہیں، وہ ان کا لیٹ کام کاج ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے محلے میں وہ گولا گنڈا بکتا ہے اور وہ لیٹ بند ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ 2-3 جانے آ کے مسجد میں تہجد بھی پڑھتے ہیں اور موجود رہتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر پڑھنا شروع کی، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مفتی کاظم صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اتنی آسان تفسیر لکھ دی کہ ایک اردو عام سمجھنے والا بھی پڑھا ہوا وہ آسانی سے اس کو اچھے انداز سے سمجھ سکتا ہے۔ میں بقرہ عید میں کھالے جمع کر رہا تھا، ان میں سے ایک میرے ساتھ رکشے میں بیٹھے تھے، ہم کھالے جمع کر رہے تھے، تو اپنے تو فون اور یہ اس میں پتہ نہیں جس کے پاس ہم رکے اس کا نام یوسف تھا یا کیا تھا۔ جب ہم کھال ڈال کے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ یار سورہ یوسف میں بھی فضل بھائی کیا کیا باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی۔ میں نے کہا آپ نے کہا پڑھی؟ اب انہوں نے 4-5 منٹ جو گفتگو کی، اللہ اللہ، کہ مفتی صاحب نے یہ لکھا، تفسیر میں یہ لکھا، اس کی بات کہی، قرآن میں یہ موجود تھا، اس میں یہ تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کے تحت یہ لکھا ہے۔ آپ یقین مانیں
کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یار اللہ نے اس کو قرآن سے کتنی محبت دے دی. یہ ایک کام کاج کرنے والا، بس اسے اللہ نے چن لیا ہے. باظاہر کوئی مبلغ نہیں، مبلغ نہیں ہے کوئی، مگر اس نے ایسی باتیں کہیں اور اس کی ایسی محبت کو جس کو اللہ نواز دے. وہ محبت قرآن کی برکت ظاہر ہو گئی برکت ظاہر ہو گئی کہ وہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہے کہ میں دیکھیں یہ بھی ہے. یہ نہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بعض اوقات کچھ لوگ بے پر کی مارے قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا، نہیں وہ ساری درست اوتھینٹک جو اس کے اندر موجود ہے. واہ واہ واہ، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. اس میں ترغیب بھی مل گئی، ترغیب بھی ہے. محبت قرآن کے لیے آپ صراط الجنان پڑھیں تفسیر. مفتی احمد یار خان نعیمی کی جو آپ کا حاشیہ نور العرفان یہ پڑھ لیں، خزائن العرفان پڑھ لیں. اللہ آپ کو توفیق دے، زیادہ پڑھنا چاہے تفسیر نعیمی پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. صراط الجنان ایک مرتبہ آپ نہیں چلے خرید نہیں پا رہے تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے تو دیکھیں، صراط الجنان کی ایپ پوری موجود ہے. اچھا آپ اردو پڑھنا نہیں جانتے تو صراط الجنان تفسیر اور ترجمہ وغیرہ قرآنی آیات کے ساتھ اس کو آڈیو بھی موجود ہے عبدالحبیب بھائی کی آواز میں، تو آپ وہ سن لیجئے انشاءاللہ ضرور اس کی برکتیں آپ کو ملے گی. مگر میں آپ کو آج پروگرام کی برکت سے دعوت دوں گا کہ آئیے محبت قرآن میں کچھ کر گزریے تاکہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں جب جائیں تو یہ عرض کر سکے مولا ہم نے تیری محبت میں تیرے قرآن کو پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اور دعوت اسلامی الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے. دعوت اسلامی نے محبت قرآن کو عام کرنے کے لیے کیا کیا ماشاءاللہ اقدامات کیے، بڑوں کے لیے تو بچوں کے لیے تو اسلامی بہنوں کے لیے تو بچیوں کے لیے تو پھر اسکول کا نظام، پھر مارکیٹس میں پڑھانے کے حوالے سے یہ جو پھر تفسیر کا حلقہ فجر کا، یہ ساری چیزیں ہمیں محبت قرآن کی طرف لے کر آتی ہے. تو آئیے قرآن پاک کی سچی محبت اپنے دل کے اندر بسائیے، انشاءاللہ یہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گی. 32 سال ہونے کو ہیں مدرسۃ المدینہ الحمدللہ کو، 8 دسمبر کو 32 سال تقریباً ہو گئے. 1 لاکھ سے زائد حفاظ ہو چکے ہیں. واہ واہ، یہ آن دی ارتھ دس از دا بگیسٹ کاؤنٹنگ آف آرگنائزیشن کی بہت بڑی کاؤنٹنگ ہے یہ. دوسرا صبح ہوتی ہے تو تفسیر کے حلقے جو آپ نے، میں لاکھوں کی تعداد میں بالکل پوری دنیا میں ان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو کہنا چاہوں گا، اللہ کرے، پتہ نہیں میرے ایک دل میں ایک بات آئی ہے کہ شاید اس وقت کچھ ایسے سن رہے ہیں کہ جو قرآن سیکھے ہوئے ہیں، جو پرانے پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک وقت عرصہ گزارا ہے اس کے دعوت اسلامی کے اندر. شیطان چاہے گا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں وہ شامل ہو، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، کبھی نہیں چاہے گا. اور ہمیں امیر سنت نے وہ نعرہ دیا کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. یار آپ نکلیں، یار آپ اپنی بلڈنگ میں کہیں کہ بھائی اتنی خوبصورت لابیز بنی ہوئی ہیں، بیٹھ کے پڑھائیے نا وہاں قرآن. کیا بات، ٹھیک ہے نا، اسلامی بہنیں گھر پہ بلا لینا سب کو. بھائی آپ کو اللہ نے اتنے بڑے بڑے گھر دیے، وہ یاد کریں وہ ٹائم ایک روم میں 2 روم میں رہتے تھے، آج اتنے کمرے ہو گئے. یہ بلائے نا ڈرائنگ روم میں، کہیں نا کہ بھائی آدھا گھنٹہ جس کو قرآن اچھا سا پیپر لگا دیں بلڈنگ میں، ہم قرآن پاک سکھائیں گے. بھائی آپ کو ثواب کتنا ملے گا. کیا بات. اچھا مسجد میں جاتے ہیں، یہ دیکھا کیا چپل اٹھایا نکل گئے. یار آپ کتنا اچھا قرآن پڑھے ہوئے ہیں پچھلے دور میں، آج آپ قرآن سکھائیں گے نہیں. سبحان اسلامی بہنیں مدرسہ جوائن کریں، قرآن سکھائیں کریں. ایک تعداد ہے جو قرآن سیکھ گئی ہے، کیا اس کو سکھانا نہیں چاہیے؟ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ انہوں نے عرض کی حضور آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، آپ یہاں مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا اسی حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ نے مجھے مسجد کے اندر، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کے بعد روز قرآن کی تلاوت سکھایا کرتے. یعنی ہم کہتے ہیں غوث پاک، اور یہاں ہم ان کا معمول یہ ہے کہ ان کی مدرسے میں جو ہے نا ظہر کے بعد ہو رہی قراتوں پر جو ہے نا وہ سکھائی جا رہی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کے خادم بن جائیں. ایک اور کال دیجیے گا. قرآن مجید سے محبت و شغف کے حوالے سے بزرگ کا کوئی واقعہ سنا دے. جزاک اللہ خیرہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے سارے واقعات میں کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن سے محبت کی. سبحان اللہ. کہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہنچا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی نیت باندھی اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سورہ بقرہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ سورہ بقرہ پوری پڑھ گئے. واہ واہ. اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کی، سبحان اللہ، اسے مکمل کیا. پھر اس کے بعد سورہ نساء شروع کی اور اسے مکمل کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں سورتوں کو پڑھنے کے بعد رکوع فرمایا. اللہ اکبر. اب یہاں پہ نماز سے محبت کا بھی ہے، جتنا طویل قیام تھا اتنا ہی طویل جو ہے وہ کیا. واہ. اتنا ہی طویل 1 گھنٹے کا قیام تھا. جی یعنی اتنا پڑھنے میں مثال دے رہا ہوں، 1 گھنٹہ لگا. 1 گھنٹے کا رکوع. اللہ، 1 گھنٹے کا رکوع. واہ واہ. پھر اسی طریقے سے یوں سمجھے کہ سجود اتنا جو ہے نا وہ طویل. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی آسانی کے لیے یہ فرما دیا کہ اب، اور آج کل کے دور کو دیوال مفسر، کسار مفسر جو ہے نا وہ فجر میں اتنا پڑھنا ہے، ظہر میں اتنا پڑھنا ہے، تو مغرب میں اتنا. اور میں سوچتا ہوں کہ آج کل کے دور کے اندر اگر کوئی لمبی سورت پڑھنا پتا چلے دیوال مفصل پڑھنا شروع کرے تو وہ معاملہ ہو جائے. اب آپ
محبت ہے کہ لیکن حضور علیہ السلام کو قرآن سے کتنی محبت ہے سبحان اللہ، کہ آپ نے جو ہے وہ بساتے خود اپنے لیے اتنا طویل قیام جو ہے وہ کیا بات، پسند کیا. سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت ہے. کیا ہم نوافل میں پڑھیں؟ پڑھتے ہیں نوافل میں؟ ہاں یہ بتا دوں اس وقت سبحان اللہ زبردست شخصیت شیخ طریقت امیر علیہ سنت رحمت یہ دامت برکاتہم العالیہ، یہ مغرب کی 3 فرضوں کے بعد جو 6 رکعتیں اوابین کی پڑھتے ہیں اس میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ نہیں یوں سمجھیں کہ چلیں آج کل تو ایج کی وجہ سے وہ روزوں کا معاملہ یہ وہ، مگر اتنا عرصہ جو آپ نے گزارا یعنی پورا دن روزے، یعنی گرمی کا روزہ، اور یہ کہ چلو امیر سنت تشریف لائیں گے وہاں کھانا کھانے کے لیے گئے تو یہ، مگر امیر سنت 6 رکعتوں اور 6 رکعتوں میں سورہ یاسین شریف پڑھ کر، یاسین شریف واہ، یہ محبت یہ قرآن محبت قرآن ہے. اور اپنی مصروفیات کے ساتھ. ہم مصروفیات کا رونر ہوتے ہیں نا، ہاں. یہ مصروفیت تو وہ مصروفیت، اچھا موبائل کے سامنے آنے کے بعد مصروفیت ساری ختم ہو جاتی ہے، یعنی ہمارا سارا دھیان وہاں چلا جاتا ہے. تو اصل بات یہ کہ جب ہم نے کسی چیز کو اہمیت دی ہے تو مصروفیت پھر اس کے بالائے طاق ہو جاتی ہے. قرآن کو اہمیت یوں دیں گے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، اس کی محبت دل میں بتائیں گے، بہت کچھ آ جائے گا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ ایک مذہبی شخصیت تھی، امیر السنت کے آستانے پہ ہم حاضر تھے، رات کے 4 بج رہے تھے. تو امیر السنت نے وہ تشریف لائے اور غالباً تہجد بعد میں پڑھی یا پہلے پڑھی ہے میں بھول گیا ہوں. بہرحال پہلے یا بعد میں آپ نے سورہ ملک کا وہ توغرا لگا ہوا تھا سبحان اللہ. اور آپ وہاں کھڑے ہو کے آپ نے جو ہے نا سورہ ملک کی تلاوت کی. اچھا امیر السنت کا ایک اپنا انداز اور ایک آواز اور سب وہ، مگر وہ جو دینی شخصیت تھے وہ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا مجھے سمجھ نہیں پڑی کہ میں نے کہا میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ روئے کیوں. چلیں ایک تو قرآن پاک سن کے کرنا، یہ میں نے مجھے جب موقع ملا نا سحری کے ٹائم پہ آس پاس تو میں نے ان کو پکڑ لیا. میں نے کہا کہ امیر سنت پڑھ رہے تھے، آپ کو کیا ایسی رقت اور سوز، کیا ایسا ملا کہ آپ اتنا روئے؟ واہ. تو انہوں نے جو بات مجھے کہی وہ یہ کہی کہ آج سے 30 سال پہلے میں حاضر ہوا تھا. اللہ. امیر سنت کا گھر اس وقت کھرادن میں ہوگا. کہا یہی کس قسم کا کوئی توغرا لگا تھا یا کیا؟ یہی 4 بجے کا وقت تھا، یہی امیر سنت نے کھڑے ہو کر سورہ ملک پڑھی. تو کہا کہ میں اس محبت پر حیران ہوں کہ اتنے سالوں میں اتنا وقت، اتنا سب کچھ، مگر اس سے محبت ایسی ہے کہ یہ وقت بندہ ہوا ہے اور یہ تلاوت قرآن سب کچھ بدل گیا، یہ نہیں بدلا. دیکھیں اللہ 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 ہمیں ان جیسا بنا. آمین آمین. آمین. ہمیں محبت قرآن دے کہ ہم بس ٹائم باندھ کر وقت نکال کر قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں اور قرآن کی ایسی محبت ہو، قرآن پڑھے بغیر، قرآن دیکھے بغیر ہمیں سکون نہ آئے. آمین. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کیسوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ماشاءاللہ قرآن کی محبت پر بات ہوئی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف. آج دوسرا موضوع ہمارا یعنی جس پر ہم گفتگو کریں گے، اولیاء سے محبت. سبحان اللہ. قرآن کی محبت اور اولیاء کرام کی محبت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہاں ہم بات کرتے ہیں قرآن کی تو وہاں اولیاء کا ذکر بھی ہے. جب اولیاء کی بات کرتے ہیں تو اولیاء کے ساتھ قرآن کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ قرآن سے بڑی محبت کرنے والے تھے. ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں پھر آپ کی طرف بڑھتا ہوں. ایک بار شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ اکبر ابن عربی رحمہم اللہ کا آمنا سامنا ہوا. دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کوئی بات نہیں کی اور دونوں اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے. یہ دیکھ کر ایک شخص نے شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ وہ سر سے پاؤں تک سنت مبارکہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. اس کے بعد
اس شخص نے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ شیخ اکبر ابن عربی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ حقائق و معارف کا سمندر ہے. سبحان اللہ. اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں ان دونوں کی محبت، یہ بھی اللہ کے ولی وہ بھی اللہ کے ولی، اگرچہ آپس میں یوں ملاقات نہیں ہوئی اور یوں جیسے الیگ سلیگ کرتے نہیں، مگر دل کی کتنے صاف، کتنی محبت کہ وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ علوم و حکم کے معارف کے سمندر ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ سنت کے پیکر ہیں اور سنتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو یہ جو اللہ والے ہیں، یہ اللہ والوں کی آپس کی جو محبت ہے اور ان کا آپس کا تعلق، یہ تو بہت بڑا ایک کام ہے، اور یعنی ان کا کردار اتنا اعلیٰ ہوتا ہے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے زمانے میں، اگر ہم اپنے زمانے سے لے کر پیچھے چلے جائیں تابعین تبع تابعین کے زمانے تک، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولیاء سے محبت اور ان کی صحبت کا اختیار کرنا یہ سلسلہ وار چلا آ رہا ہے. ایسا دور کوئی نہیں گزرا جو ولیوں سے خالی ہو. اور ایسے طبقہ یعنی مسلمانوں میں ایسا کبھی نہ ہوا کہ کوئی بھی اولیاء سے محبت کرنے والا نہ ہو. اولیاء سے محبت کرنے والا طبقہ سب سے زیادہ رہا ہے، اور آج بھی، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. ولیوں کی محبت دل کے اندر بسانا، اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ اور یہ اولیاء سے محبت جو ہم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، اس پر بھی ہماری کوئی بات ہونی چاہیے. کہ یار ہم یہ ولیوں کے مزار، اچھا مزار پہ بھی محبت میں جاتے ہیں ولی صاحب ولی کے، اچھا غوث پاک سے محبت، وہ اللہ کے ولی ہیں. تو یہ جو ولیوں سے محبت ہے، آج میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ بے شک اللہ پاک پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے تقوی والے، غنا، لوگوں سے بے پرواہ رہنے والے اور چھپے ہوئے بندے کو. اب یہ جو بندے کی اوصاف، محبوب بندے کے اللہ پاک نے بیان فرمائے، یہ تو چھپا ہوا ہے، مگر اللہ پاک پھر اس کو ظاہر ایسا کرتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی بندے سے محبت کر رہا ہے، اور یہ محبت اولیاء کیوں ہوتی ہے، اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے اندر میں تھوڑا سا اس معاملے کے سمجھیں کہ بیہائنڈ، اس کو کہنا تو نہیں چاہیے، بیہائنڈ کیا ہے اس میں، کیا معاملہ کہ بندے اسے محبت کرتے کیوں ہیں، واٹ از دا ریزن. ٹھیک ہے نا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب بناتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں. تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. پھر یہ یوں سمجھے کہ آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اندر ایسی کشش پیدا کر دیتا ہے، ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. مجھے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد آیا. آپ کے شاگرد مرید خلیفہ، جمعے کا دن تھا، آپ کے ساتھ جا رہے تھے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، اور غوث پاک کے ساتھ تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ آج تو بڑا زبردست موقع ہے، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا حضرت کی طرف، اور میں حضرت کے ساتھ ہوں، خوب برکتیں لے رہا ہوں. ابھی تو اس نے سوچا اور آپ نے اس کی طرف نگاہ کی، ابھی تو نگاہ کر کے پلٹے تو لوگ اتنے یوں سمجھے کہ چاروں طرف سے آئے، وہ تو کہاں رہ گئے، ہجوم ہو گیا، کہاں رہ گئے. سوچا کہ اس سے تو اچھا تو پہلے کی حالت تھی کہ حضرت کے ساتھ تو تھا، یہ تو لوگوں نے مجھے پیچھے کر دیا. پھر اب یہ سوچنا تھا کہ حضرت نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا، اب یہ لوگ آہستہ آہستہ چلے گئے، شروع ہو گئے. تو اب یہ سوچ رہے تھے کہ آخر ہوا کیسے. تو فرمایا لوگوں کے دل ہمارے ہاتھ میں، جب چاہیں قریب کر لیں، جب چاہیں انہیں دور کر دیں. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ دنیا اور اس کے معاملے سے بے رغبت ہو کر اللہ کی طرف لو لگائی تو دنیا ان کی طرف پیچھے چلے گئی. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم وہ نہیں، دو چیزیں، مقصد اور ضرورت. جی کہ جو ضرورت کے پیچھے گیا اس ضرورت اس کی پوری نہیں ہونے والی، مقصد بھی گیا. 2 کمرے کا گھر ہے تو 3 کمرے کا، 3 کمرے کا گھر ہے تو 4 کمرے کا، 4 کمرے کا ہے تو ولا ہے تو بھائی بڑا ولا ہے تو بھائی ہاں فلاں علاقے میں، وہاں سے عرب کنٹری میں جانا ہے، وہاں سے بھی بھائی اسٹیٹس میں جانا ہے، تو یہاں جانا ہے، یہاں کر کے آخر کار موت ہو جاتی ہے. گاڑی ہے بھی گیا، ضرورت بھی گاڑی ہے، سائیکل سے، اسکوٹر سے، 4 گاڑی ہے، چھوٹی گاڑی، بڑی گاڑی، یہ فلانا V8، تو یہ تو بڑھتے اپنے جہاز بھی ہو گئے، تب بھی آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا. ٹھیک ہے نا. آخر کار موت ہے. ٹھیک ہے. تو مقصد بھی نہیں ملا، اور جو مقصد کے پیچھے جاتے ہیں یہ ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری خود ہی پوری کر دے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ بندہ جب مقصد کے پیچھے جاتا ہے تو اللہ ضرورتیں پوری کر دیتا ہے. اولیاء کی محبت پر ہم بات کر رہے تھے کہ اولیاء کرام سے بندوں کی محبت یہ اللہ پاک کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے. بالکل. اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اولیاء کرام گزرے ہیں آج تک، ہم جن صدیاں گزر گئی ان کی، نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ ہماری زبان والے، نہ مگر ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ایسی ہے کہ ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو ادب سے ہمارے زبان پر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نکل آتا ہے. صحیح. اچھا، یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے آتا ہے، مگر ایک طبقہ وہ بھی تو ہے
کہ جو اولیاء کرام کے حوالے سے صحیح تاثر نہیں رکھتا، ذہن کے اندر اچھی بات نہیں رکھتا، یا وہ بزرگوں کے حوالے سے مقصد گفتگو بھی اچھی نہیں کرتا، اس طرح کا طبقہ بھی ہے۔ اور ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ محبت کرنے والے، اور پھر دنیا میں ہر جگہ مزارات اولیاء دیکھتے ہیں، وہاں پہ رشی نظر آتا ہے، سبحان اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس کے اندر میں دو باتیں کہنا چاہوں گا۔ محسن بھائی، سوری ٹو سے، اس وقت دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو معاذ اللہ اللہ ہی کے وجود کا انکار کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے نا، معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمالات، تصرفات، ان کو جو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو پھر تو اولیاء کرام تو بہت یہ سمجھے کہ ایک بات کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی باتوں کے اندر بہ کر ہم اپنے معاملات کو نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل درست۔ اور ایسے لوگ، یہ ہو سکتا ہے اس وقت سن رہے ہو، ٹھیک ہے نا، جو اولیاء اللہ کو اہمیت نہیں دیتے، جو اللہ والوں کو اہمیت نہیں دیتے، یار آپ کا دوست اس سے کوئی کچھ کرے تو آپ کو جو بھی یوں سمجھو کہ بظاہر کوئی کسی کوئی طاقت حاصل ہو، کوئی رتبہ اور منصب حاصل ہو، تو آپ کو اس کے سامنے آنے کا موقع ملے تو آپ کہیں کہ ہی از مائی فرینڈ، یہ میرا دوست ہے، اور آپ نے اتنا خیال نہ کیا، تو یہ آپ کا دوست ہے، اس کے لیے آپ نے اتنا شور شرابہ مچایا اور یہ معاملہ کیا، تو سوچئے کہ وہ جس سے اللہ نے اپنی دوستی عطا کر دی، سبحان اللہ، اور وہ قادر و قدیر ہے، وہ قادر و قدیر ہے، اس کی کیا شان ہے۔ واہ۔ اور واقعات تو اس پر اتنے ہیں، وہ نہیں، وہ برسات کا موسم تھا، ایک اللہ والا گزرا اور اسے ایک حلوائی نے حلوہ کھلایا، دودھ پلایا، سبحان اللہ۔ آگے بڑھا تو اپنی دھن میں جا رہا تھا تو اس کے پیر سے کیچڑ اڑ کے کسی عورت پر گرا، اور اس کے ساتھ اس کا عاشق بھی بیٹھا تھا، عاشق کو ناگوار گزرا، اللہ اس نے اللہ۔ اٹھا کر دے اس کو چاٹا مارا۔ اب وہ دیوانے نے آسمان کی طرف چہرہ کیا، کچھ کہا اور چلا گیا۔ اب لوگوں نے سارا معاملہ دیکھا، کچھ دیر کے بعد وہ عاشق اور وہ جو عورت تھی وہ پر چھت پر چڑھے، اور عاشق کا پیر پھسلا اور وہ اوندے منہ گر گیا۔ اور گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ دیوانہ دوبارہ وہاں سے گزرا تو لوگوں نے گھیر لیا، ہائے ہائے ہائے، کہا اللہ والے تو کسی کو بددعا نہیں دیتے، واہ۔ ایسی بددعا دی کہ وہ تو ہاتھوں ہاتھ ہی اوپر سے گرا اور انتقال ہو گیا۔ تو زیور نے کہا کہ نہیں، اصل میں نے بددعا تو نہیں دی تھی، میں نے صرف آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ کہا کہ مولا تیری شان، کہیں حلوہ کھلاتا ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، اور کہیں پہ تھپڑ کھلاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو کہا کہ جب میں نے اس عورت کے اوپر جب دوست کی طرف، دوست کی طرف اس کے اوپر جب کیچڑ گرا تو اس کے عاشق کو گوارا نہ ہوا، جب مجھ پر تھپڑ پڑا تو میرے رب عز و جل اللہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اٹھا کر جو ہے یہ پھینک دیا۔ یہ بات بہت گہری ہے، بہت گہری ہے، اگر فضیل سوچنا بھائی، جائے مگر اس کو بھی بہت سارے لوگ کسی اور انداز میں لیتے ہیں، یار یہ کون سی بات ہو گئی۔ مگر دیکھیں نا، جب اللہ اپنے بندے سے محبت کا اعلان فرما رہا، حدیث موجود ہیں قرآن مجید میں اپنے بندوں کے بارے میں کہ یہ میرے اولیاء ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، ان کی شان کو بیان کر رہا ہے، تو یہ جو بات، جو واقعہ، جو حکایت بیان کی جا رہی ہے، یہ بڑی گہری بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا ہی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کا ذہنی تنقیدی ہوتا ہے کہ اب آپ چیپٹر لیں تصورات مصطفیٰ کا تو اس پہ ان کو انکار ہوتا ہے، اچھا اولیاء کی بات کریں تو اس پر ان کو انکار ہوتا ہے، وہ سوائے الٹی سیدھی باتیں کرنے کے ان کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا تو وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر ہم جب بات کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، ہم تو اولیاء کی محبت کو بات کر ایسا رہے ہی ہیں، ہے۔ تو اولیاء کی محبت دل میں بسانے کے لیے اور کوئی ایسا واقعہ بھی سنائے نا کہ جس سے دل کے اندر محبت پڑے۔ ناقدین کا آپ نے کہا نا، تنقید کرنے والوں کو، تو ایک ناقد ہے نا، یہ ہوا یہ کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی اللہ والے تھے، اور ایک کوئی تنقید کرنے والے نے جمعہ پڑھا تو دیکھا کہ ماشاء اللہ والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جمعہ پڑھ کے فرض پڑھ کے وہ اللہ والے تو اٹھ کے فوراً نکل جو گئے، لوگوں میں اللہ والے مشہور ہیں، وہ فوراً اٹھ کے نکل گئے۔ تو جو تنقید کرنے والے تھے نا، اس نے کہا کہ اللہ والے اور اللہ کے ولی مشہور ہیں، اور دیکھو نماز پڑھ کے کیسے جھٹ پٹ، وہ نہیں جمعے کے بعد ہمیں ہوتا ہے نا فٹافٹ جا کے گھر پہ کھانا کھائے، یار آج بریانی پکی ہے، آج کیا پکا ہے، چلو کھائے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھو کیسے آج میں اس کا پیچھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ گئے تو بھائی وہ تو واقعی بازار میں کباب والے کے پاس گئے، دیکھا لوگوں کو سامنے ولی بنتا ہے، اور دیکھو کیسے جمعے کے دن وہ مطلب یہ روٹی خرید رہا ہے، کباب خرید رہا ہے، اس کا دل کھانے میں لگا، اٹکا ہوا تھا۔ اچھا یہ تو انہوں نے لیا، بولا دیکھو اب یہ لگتا ہے کسی ٹھنڈے مقام پر جا کے کھائیں گے، تو یہ تو بھائی فالودے والے کے پاس پہنچے۔ اللہ اکبر، فالودہ یعنی پورا انتظام کہ میٹھا بھی یہ بھی۔ اب انہوں نے کہا لگتا ہے کسی باغ میں جا کے بیٹھیں گے اور یہ کھائیں گے، تو وہ بزرگ چلنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نیا شہر آ گیا، چند قدم تھوڑی دیر چلے تھے اور وہاں پر ایک گھر میں داخل ہوئے، تو کیا دیکھتا ہے کہ بھائی گھر میں ایک بیمار
آدمی ہے اس کو جو ہے وہ بزرگ لا کر یہ کھلا رہے ہیں، یہ فلودہ پلایا. واہ واہ. اچھا، اس نے کہا کہ چلو یہ جتنی دیر میں چلو کام تو اچھا ہی کیا. اب وہ تھا بزنس مین، اس نے کہا چلو شہر میں جا کے ذرا مارکیٹ بھاؤ واؤ دیکھ لیں تھوڑا، اتنی دیر میں آ جائیں گے حضرت کے پاس. وہ بھاؤ دیکھنے گیا، اس میں اٹک گیا. اب جب اس گھر میں آیا تو حضرت تو جا چکے تھے. اللہ اکبر. اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ تو یہ فلانا شہر ہے. ہے. بولا کہ حضرت تو وہاں سے جمعہ پڑھ کے نکلے اور پہنچ بھی گئے. تو کہا حضرت ہر جمعے کو آ جاتے ہیں. واہ واہ واہ. بولا اب کیا ہوگا؟ بولا اب تو اگلے جمعے آئیں گے. اللہ. اور وہ تنقید کرنے والا ایک ہفتے وہاں جیسے تیسے بھوکا پیاسا، کھانے کو کبھی ملا نہیں ملا، رکا. اگلے ہفتے جب حضرت دوبارہ آئے تو پہلے ان سے ان کے پیروں سے لپٹ گیا، مجھے معاف کر. واہ واہ واہ. کہا تم؟ کہا بس میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے یہاں تک آ گئے. اور میں اب کبھی اللہ والوں کے بارے میں برا سوچو، اللہ برا خیال کرو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر اس کو اپنے ساتھ دوبارہ لے کر گئے تو چند منٹوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ معاملہ ہے حضرت. اب یہاں وہ اس حدیث کا بھی تو ظہور ہو رہا ہے نا کہ جس سے میں محبت فرماتا ہوں، جسے اپنا ولی بنا لیتا ہوں، میں اس کے قدم جو ہے بن جاتا ہوں، اس کے چلتا ہے. ورجلہ التی یمشی. ہے. تو یہ جو برسوں یعنی مہینوں کا سفر اگر ہو تو وہ اللہ پاک چاہے تو منٹوں میں طے ہو سکتا ہے. اور جو آپ نے بیان فرمایا، اچھا یہاں کا انہوں نے کہا کہ اللہ کے ولیوں سے اب تم دل میں کوئی بغض رکھو گے، اس کو تو سمجھا دیا، اس کی سمجھ میں آ گئی. مگر بعض لوگ ہیں جن کو سمجھ میں آتی کوئی نہیں ہے. اچھا یہ واقعہ سننے کے بعد بھی تنقید، یہ دو بلا وجہ کی دیکھو اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. تو یہاں ایک بات ضرور ہمیں کرنی چاہیے کہ دیکھیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. دیکھیں قرآن سنت ہمیں اولیاء کے ان مقامات کو بتا رہے ہیں، اس لیے تو ہم محبت کر رہے ہیں. اچھا یہ کوئی ایک واقعہ تھوڑی، اس طرح کے کئی واقعات. بہرحال اولیاء سے محبت بھائی پکی سچی کرنی چاہیے. آپ اگر محبت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ میں آپ کو دعوت دوں گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ. کیا بات ہے. یہاں پر آپ کو اولیاء کے ایام منا کر محبت اولیاء دی جائے گی. کبھی امام جعفر صادق کا یوم منا رہے ہیں، کبھی امام شافعی کا یوم منا رہے ہیں، کبھی امام آدم کا یوم منا رہے ہیں، کبھی 11ویں کے 11 دن 11ویں منا رہے ہیں، پھر حضرت امیر معاویہ کا دن منا رہے ہیں، تو یوم مولا علی منا رہے ہیں، یوم فاطمہ الزہرا منا رہے ہیں، یوم امام حسن مصطفیٰ منا رہے ہیں، یوم امام حسین منا رہے ہیں. تو آئیے پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو اولیاء کی محبت نہ ملے تو پھر بولیے گا. سبحان اللہ. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. امہات المؤمنین اور 4 سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے. غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا، غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اچھا یہاں ایک بات اگر کسی کو کوئی ایسا نا تو میں کہتا ہوں امیر سنت کا یہ کلام جو نا وہ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے، کسی اچھے ناطقہ سے سن لے، انشاءاللہ محبت دل میں بس ہی جائے گی. اور بہت انشاءاللہ پھر دیکھیں گے مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور پھر خود آپ غوث پاک بھی کریں گے، خواجہ بھی کریں گے، داتا بھی کریں گے، اور انشاءاللہ عزوجل صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپ ڈنکے بھی بجائیں گے. بدل چلے کے ناظرین ہم اپنے پروگرام میں ایک صلاۃ والسلام کے فضیل بھائی کچھ اشعار کی تشریح بھی کرتے ہیں. تو سلام ہم جو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو یہ لکھا کس نے، اس کے معنی کیا، کچھ تو ہمارے ذہن میں ہو. تو آج جس سلام کے کچھ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ پاکستان کے مشہور شاعر گزرے ہیں ادیب رائے پوری صاحب، ان کے اشعار ہیں، انشاءاللہ کچھ عرض کرتا ہوں. آپ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر یعنی اللہ پاک نے جتنے انسان پیدا کیا ان انسانوں میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ خیر البشر. اب لاکھوں سلام لاکھوں درود اس کے معنی سب کو پتہ ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جن ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام.
اب یہاں جن یعنی جنات، ملائک یہ فرشتوں کو ملک کی جمع ہے فرشتے. اچھا کہتے ہیں کہ جن و ملائک یعنی فرشتے اور جنات یہ آپ کے غلام ہیں. سب سے سوا، سوا یعنی بڑا مرتبہ آپ کا ہے، سب سے سوا ہے تیرا مقام. اور آپ کے جو شان ہیں اور آپ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں دو نام یہ بھی ہیں کہ آپ یاسین بھی ہیں اور آپ طٰہٰ بھی ہیں. اچھا ان کے معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. تو آپ کے ناموں میں ایک نام یاسین ہے اور ایک نام طٰہٰ ہے. تو آقا آپ پر جو کہ آپ تمام انسانوں سے بہتر ہیں، مخلوقات سے بہتر ہیں، آپ پر لاکھوں سلام. پھر عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام. پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام. یعنی آقا ہم سب کو جو ہم یہ سلام پڑھ رہے ہیں، ہم کو یہ سعادت مل جائے کہ ہم سب آپ کے عاجزانہ غلام بن کر آپ کے مدینے میں حاضر ہوں، اور ہمارے آنے کا انداز آقا یہ ہو کہ ہماری زبانوں پر درود و سلام جاری ہو. ہم یہ کہتے جائیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ پڑھتے پڑھتے جائیں. تو یہ اشعار پہ یہ درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ کے غلام آپ کی بارگاہ میں آئے. پھر عرض کرتے ہیں کہ عرش بری تک چرچا تیرا، شمس و قمر ہے صدقہ تیرا، اے ماہ کامل حسن تمام، خیر البشر پہ لاکھوں سلام. عرش بری یعنی وہ عرش اللہ پاک نے جو بنایا ہے اس تک چڑھ، یعنی اتنا بلند ہے آپ کا عرش بری، کوئی حد نہیں ہے. آپ کا مقام تو اس سے بھی بلند و بالا ہے. عرش بری تک چرچا تیرا، اور شمس و قمر سورج اور چاند، شمس مانے سورج، قمر مانے چاند. شمس و قمر ہے صدقہ تیرا، یعنی یہ جو روشن ہے نا آقا، سورج جو اور یہ چاند، یہ سب آپ کا صدقہ ہے، آپ کی فضیلت ہے، آپ کی برکت ہے. آپ نہ ہوتے تو شمس و قمر بھی نہ ہوتے، سورج و چاند بھی نہ ہوتے. اے ماہ کامل، اے ماہ کامل حسن تمام، یعنی جب وہ چاند پورا ہو جاتا ہے اسے بولتے ہیں ماہ کامل. اور حسن تمام مکمل، یعنی یا آقا آپ ہی مکمل چاند ہیں اور آپ ہی تمام حسن ہیں کہ سارا حسن آپ پر آ کر جو ہے وہ اتمام ہوتا ہے. اے آقا آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود ہوں. اور بھی اشعار ہیں انشاءاللہ وہ پھر کبھی عرض کریں گے. یہ بڑا خوبصورت سلام ہے. ہم بچپن سے فضل بھائی یہ سلام سن رہے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. مسجد کے ناظرین بھی یہ اشعار اپنی مسجدوں میں سنتے ہوں گے نعت خوانوں سے کہ نعت خوان یہ اشعار پڑھتے ہیں. اچھا مشتاق نے کیسے خوبصورت پڑھا تھا، کیا کلام ہے، پڑھے تو مزہ آ جاتا ہے. اچھا اتنا خوبصورت ہے. اچھا الفاظ بھی بڑے آسان ہیں، یعنی عام آدمی بھی تھوڑا غور و فکر کرے، تھوڑی اچھی جانتا ہو تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہی صلاۃ والسلام کے اشعار میں کیا بیان کیا جائے. اچھا اور بھی اشعار ہیں جس میں کچھ مشکل الفاظ اس میں ہیں اور کافی طویل سلام ہے. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، جن و ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. اس دعا میں سب شامل ہو جائیں. سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. سبحان اللہ. تو اب آپ سلام پڑھیں جب بھی، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی. اچھا فضل بھائی اب چونکہ 5 سے 7 منٹ ہمارے پروگرام کے رہ گئے تو رشتہ داروں سے محبت پر کچھ گفتگو کریں. رشتہ داری، دیکھیں رشتہ دار کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو خونی رشتہ دار ہیں کہ جن سے ہمارا تعلق اس طرح کا ہے کہ جیسے ہمارے دادا دادی، نانا نانی، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد. ان رشتہ داروں سے جو دیگر رشتہ دار ہیں جیسے اسبا اور ذوی الارحام اور ذوی الفروض، وہ قرآن پاک کی ایک تقسیم ہے.
ان سے حسن سلوک، ان سے محبت کرنے کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں رشتہ داروں سے حسن سلوک کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی حکم دیا ہے. آپ کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو باہر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، الگ تھلگ ہوتے ہیں، اس وقت ان کے وہاں رشتہ دار نہیں ہوتے. آپ سوچ لیں کہ اگر کسی کا انتقال ہی ہو جائے تو وہ بیچارہ فورن میں ہے اور کتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے آس پاس والے اس سے ہمدردی تو کر لیں، سمپیتی تو کر لیں، مگر وہ جو ایک رشتہ داروں کا آ جانا، اس کے غم کے اندر شریک ہو کر اس کے غسل، کفن، دفن معاملات، حتیٰ کہ ان کے 3 دن کے اگلے کھانے پینے تک کے معاملات کو سارا ٹیک اوور کر لینا، واہ ان کو جو ہے نا وہ اپنے سینے سے لگا کر ان کو بار بار تسلیاں دیتے رہنا، سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، اب نہیں پھر رو، بات کا اصال ثواب، اور بات کا احسان ثواب یعنی کرتے رہنا. اولاد ہوگی، بھائی بہن ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، تو یہ اصال ثواب بھی پھر کرتے ان کے کوئی معاملہ تو ان کو سیٹل کرنا، ہیں. تو رشتہ دار آپ یقین مانیں بہت بڑی بڑی نعمت نعمت ہے، ہے. بہت واہ. بڑی نعمت ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں اللہ کا کرم ہے، میرے تو مطلب یوں سمجھے کہ والد اور والدہ کے جو کزن ہیں نا، ان سے اتنے اچھے روابط ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت اچھے ہمارے رابطے ہیں، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اپنے کزن تو ٹھیک، وہ تو اپنے چچا کے اور اپنے ماموں کے، خالہ کے، پھوپھی کے بیٹے ہوئے، مگر ان کے بھی اس سے اللہ کا کرم ہے یہ سلسلہ ہی قائم ہے. تو آپ یقین مانیں آدمی کو سوشلی بہت سپورٹ ہو جاتا ہے، اور اس محبت سے جہاں پہ ایک رواداری، اتفاق، اتحاد، خاندانی اخوت، یہ بھائی چارگی یہ بڑھتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اور فطرت انسانی میں انسانی ہے کہ اسے ضرورت پڑتی ہے. وہ خاندان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہی رہتا، الگ تو نہیں سکتا. اچھا بھی آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کا فائدہ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی فائدہ اس بے کا شک ہے اس کو. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ بالکل کٹ کر خاندانی نظام سے، بعض لوگوں کی مینٹلٹی ہوتی ہے کہ یار میں ان لپڑے پڈوں میں نہیں پڑتا، کون رشتہ داروں کے یہاں جاوے، کون ان کے یہاں آنے جانے، اتنے رشتہ دار آتے ہیں تو بچہ آتے تو تنگ کرتے ہیں، تو یار اپنے بھلے، وہ اپنے گھر پہ بھلے، تو یوں بس اپنے الگ تھلگ زندگی گزارے. تو ایسوں کی زندگی اچھی ہوتی ہے؟ نہیں، ایسوں کی زندگی جو ہے نا آپ یقین ماریں کہ ٹینشن کا گھر ہوتی ہے. اچھا، دیکھیں وہ تو سکون کے لیے الگ ہوا تھا. نہیں، یہ وہ سکون نہیں ہے. اچھا، یہ اسے سکون بظاہر ایسا مل گیا ہوگا کہ اس کا گھر بہت صاف ستھرا رہ گیا، یہ ہو گیا، مگر جس کو آپ دل کا سکون، اللہ کی رضا کا وہ کرے نا، وہ اسے حاصل نہیں ہوگا. اللہ اس کے لیے اسے چاہیے کہ وہ آنا جانا رکھے، ترکیب کرے. اچھا دیکھیے اسلام نے جو نا ہر چیز بڑی معتدل رکھی ہے. صحیح. کہاں کتنے دن بعد کون جائے یہ بھی مقرر ہے. بالکل. اب آپ سوچیں کہ بیٹی بیاہ کر گھر آ گئی نا، اب وہ روز میکے نہ جائے، صحیح. کہ روز میکے جا رہی کر رہی. اچھا ایسی بیچاری ہماری بہنیں جو بیچاری روز میکے جا رہی ہیں، ہماری بچیاں روز میکے جا رہی ہیں، ان کا وہاں میکے میں بھی کوئی عزت نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو روز آ کے پڑی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. پھر وہ بھائی ہیں، ان کی بھابیاں ہیں، ان کی اپنی بھی لائف ہے ان کی، ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے کیا حکم ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ اس کو شوہر اس کو وہ چھوڑ دے. کیسا زبردست حکم دیا. والدین کی خدمت کریں، ان سے ملاقات ہو جائے. اسلام نے کتنا زبردست کانسیپٹ دیا، وہ جمعے کی نماز. جی جمعے میں جمع ہو جاؤ، محلے میں جب جمع ہوتے ہیں رشتہ دار عزیز جمع ہو. اچھا ہماری برادری، آپ کے یہاں بھی برادری کی جو مسجد ہے، تو یہ جو جمع ہوتے ہیں مسجد میں تو کیسا ایک ماحول دیکھنے جیسا ہوتا ہے. اچھا پھر بعض جگہ بہت اچھا ماحول ہے کہ جمعے کے دن سارے بھائی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں. ایک پورا نظام بنا ہوا ہے کہ ہر جمعے کو سب بھائی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے ان کی اولادیں ہو گئے، پورے گھر الگ الگ ہو گئے، اور ایک گھر میں بڑے بھائی کے گھر میں، چھوٹے گھر میں جمع ہوں گے اور وہاں بیٹھ کر سب مل کر کھانا کھائیں گے. تو یہ بھی تو محبت. یہ چیز جو ہے نا، یہ دیکھیں آپ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں کہ آپ نے رشتہ داری نبھانی کیسی ہے. جب آپ جائیں گے اپنی اولاد کو لے کر تو آپ کی اولاد پھر آپ کے بعد آپ کی رشتہ داری کو نبھائے گی. یہاں میں ایک روایت بیان کرنے کے بعد آگے کی طرف بڑھتا ہوں کہ والد کے جو حقوق ہے نا، والد کے حقوق میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. رشتہ دار، اچھا والد کا بھائی، آپ کا چچا، آپ کا تایا، تو وہ تو اپنی جگہ ہے نا ان کے حقوق. والد کے دوستوں کے ساتھ سلوک کریں. اس کے تحت محدثین فرماتے اس لیے کہ جب یہ والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، خود والد کے ساتھ اس کا حال کیا ہوگا. تو یہ اصل بات ہے. اسلام کی خوبصورتی یہ دیکھیں کہ اسلام نے کس طرح کنیکٹ کیا ہے محبتوں کو اور کس طرح آپس میں جوڑا ہے. بس ہمیں اسی کنیکشن کی ضرورت ہے، اسی محبت کی ضرورت ہے. اسلام میں، دین میں بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے. دین کی طرف آ جائیے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اپنا وابستہ ہو جائیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، قرآن و سنت پڑھیں. آپ کو محبت نہیں ملے ایسا ہو نہیں سکتا. آپ محبتوں کے گل دستے میں، اسی خوشبو میں گم ہو جائیں گے کہ آپ کو باہر کا کوئی نظر نہیں آئے گا. اللہ ہمیں ان محبتوں میں سلامت رکھے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی